خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک۔ دعا ہے کہ خدا اپنے کلام پاک سے ہم سب کو زندگی بخشے۔ سب سے پہلے مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور دل سے شکر گزاری ہے پادری صاحب کے لیے، ان کی انتظامیہ کے لیے، آپ سب کے لیے جنہوں نے ممکن کیا کہ آج میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمیں ہفتہ ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے۔ We are well pleased to meet you all۔ بڑا اچھا ہے کہ ہم آپ سے مل رہے ہیں اور اتنا اچھا یہاں ماحول ملا ہے کہ ہمارے رنگ بھی صاف ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ We feel very fresh in our spirit in your fellowship۔ خدا کا کلام بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سنیے۔ خدا کا کلام سنانا بھی ایک بہت روحانی آرٹ ہے اور خدا کا کلام بھی سننا آسان نہیں، یہ بھی ایک آرٹ ہے سننا بھی۔ حضرت سلیمان نے خدا سے دعا کی تھی، Lord God, give me an hearing heart۔ اردو میں لکھا ہے سمجھنے والا دل، لیکن عبرانی میں جب پڑھتے ہیں ہم تو اس کا لکھا ہوا ہے Lord, give me an hearing heart۔ سننے والا دل۔ جب اس آرٹ کے لیے اس نے دعا کی تو خدا کا دل بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تو نے وہ کچھ مانگا ہے کہ میرا دل ٹچ کر دیا ہے تو نے، اب دوسری چیزیں میں تجھے فری دے دوں گا، جس کے لیے لوگ دعائیاں دیتے رہتے ہیں وہ فری ملے گا۔ تو بڑے غور سے خدا کا کلام سنیے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہو تو آپ نکالیں گے افسیوں کے نام پولوس کا خط۔ ریلیکس ہو کے بیٹھے، میں کوئی لاٹھی چارج نہیں کروں گا، کوئی ایسی وہ نہیں، آپ کے گلے نہیں پڑوں گا، میں بڑے آرام سے سناؤں گا۔ 72 ایئر ایج ہو گئی ہے، وہ جوش جذبہ جو جوانی میں تھا وہ تو اب نہیں ہے، لیکن آگ اندر جل رہی ہے ویسے۔ تو بڑے غور سے دیکھیے ایک آیت، افسیوں 6:24، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ کبھی کبھی ہم بائبل پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن لفظوں کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ مشکل ہو جاتا پکڑنا۔ تلاوت تو آپ نے سنی ہے اور آج کا جو خیال ابھرا ہوا وہ یہ ہے، المسیح سے لازوال محبت۔ کسی بھی چرچ میں آپ ہو، چرچ کا کوئی بھی نام ہو، میکس نو ڈیفرنس، کراس تو ایک ہی ہے جس کے نیچے چرچ ہے، بائبل تو ایک ہی ہے، لیکن چرچ کے اندر جو لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، جوان لوگ، یونیورسل لیول پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ایمانداروں میں سے بپتسمہ سب نے لیا، توبہ سب نے کی، پولوس کو پتہ ہے افسس کی کلیسیا میرے وسیلے بنی، لیکن اس نے کہا کہ کرسچنز میں سے، بلیورز میں سے، بیپٹائزڈ لوگوں میں سے جو مسیح یسوع سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان پر خدا کا فضل ہو۔ اسی پولوس نے کرنتھیوں کے نام خط 16 باب کی 22ویں آیت میں کہا، 1 Corinthians
16:22 وہاں بھی جو کا لفظ استعمال ہوا ہے. چرچ کے اندر جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو عزیز نہیں رکھتا، اس سے پیار نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، وہ ملعون ہو. دونوں باتیں چرچ کے اندر ہیں جی. اس لیے جو کرسچن ہے وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے. اس کی کوئی حدود ہے جن کو اس نے سمجھنا ہے اور ان میں رہنا ہے، تاکہ مسیح ہوتا ہوا ملعون ہو کے نہ مرے، بلیور ہوتا ہوا لعنتی ہو کے نہ مرے، بپتسمہ لے کے روح سے معمور ہو کے غیر زبانیں بول کے لعنتی ہو کے نہ مرے. جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتا، اسی دنیا میں زندگی میں وہ جان لے کہ وہ ملعون ہے، جہنم آگے کی بات ہے. اور اس دھرتی پر جو خدا کے کلمے، خدا کے نور، خدا کی ذات کے نقش، خدا کے محبوب منجی عالمین خداوند یسوع مسیح سے کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ پوچھو تو اڑیں گے ہو کی گل اور یہ تو شروع ہی ہویا، یہ نہیں خاموشی. ہاں لوتھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالر ہیں، ان کی موجودگی میں پتہ نہیں اردو صحیح بولوں گا کہ لا زوال محبت کے گیت سب ایماندار گاتے ہیں، لیکن پولوس کہتا ہے چرچ کے اندر کرسچن جو ہے وہ لازوال محبت کا مظاہرہ کرے. محبت صرف نہیں، اگر صرف محبت ہے تو وہ تو گلیوں میں بڑی چلتی پھرتی نظر آتی ہے. محبت کی گیت تو پھر بھی دنیا بڑے گاتی ہے. محبت تو دنیا دار لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن مسیح فرق چیز ہے. یہ خدا کا بیٹا ہے جو انسان کو بخشا گیا ہے. اس سے پیار اگر لازوال نہ ہو تو خطرناک ہے. اگر لازوال محبت ہو تو فائدہ ہے. بجلی اگر اس کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے مزے مزے، جے ناجائز نامناسب طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے تو پھر مرتے دیر نہیں لگے. استری کرتے ہی لوگ مر جاتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں بجلی کو صحیح اس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا. تو خدا کا بیٹا مسیح اس سے لازوال محبت کریں گے تو فضل ہوگا. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت لوگ کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ چیز کیا ہے. محبت ہے ایک گہری، بہت گہری لیکن بڑی ملائم خواہش جو کسی چیز یا کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے ہو. دس از لو. اسی طرح ایک زبردست گہری لیکن ملائم، very deep but tender desire to get something or get somebody. This is the definition of love, word love. تو کیا میں اور آپ خدا کا بیٹا جو بخشا گیا ہے اس کے لیے اپنے اندر ایک زبردست گہری لیکن بڑی نرم و ملائم خواہش رکھتے ہیں کہ میں اس کو پالوں. پولوس پوچھو فلپیو 3 باب میں وہ کہتا ہے میری عمر گزر گئی ہے اور میں دنیا کی ہر وہ چیز جو مجھے فائدہ دے سکتی ہے اس کو پیچھے کر کے کوڑا سمجھ کے مسیح کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. ڈیپ ڈیزائر، ٹینڈر ڈیزائر ٹو گیٹ مائی لارڈ انٹو مائی اسپرٹ. آپ کہہ سکتے ہیں بزرگوں تو ساری عمر گزر گئی، منادیاں کرتے، کلیسیاں بناتے، اسٹل ڈیزائر از دیئر.
مسیح ملیا نہیں؟ وہ کہا کہ نو، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی وہ خدا ہے، اتنی ہے کہ مجھے تو ابدیت چاہیے خدا کے بیٹے کو پانے کے لیے۔ یہ 70 سال بعد تھوڑے۔ Love for Christ in sincerity، اور sincerity کا مطلب ہے purity، pure love، sincere love، not just love، sincere love۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہم اس طرح مسیح کو پیار کرنا شروع کر دیں، اور اوپر سے باپ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ انسان ٹریٹ کیسے کر رہا ہے، وہ آسمان کے دریچے کھول دے گا اور فضل کی بارش پر شروع ہو جائے گی۔ یہ نیچرل، اگر کوئی میری بچی کو آپ پیار کریں گے جو بھاگ رہی ہے، ماں باپ کا دل آپ کے لیے پیار سے بھرتا چلا جائے گا۔ او میرے بچے کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اس کو ٹافیاں دے رہے ہیں، 10 کرونے اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور ماں باپ کا دل اپنی جگہ پر کھلتا چلا جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ ان کے بچے کو پیار کر رہے ہیں۔ جو زمین پر خدا کے بیٹے سے لازوال محبت کرتے ہیں، چرچ کے اندر لوگ، خدا فضل کا دروازہ ان پر اتنا ہی کھولتا چلا جاتا ہے۔ Grace to all those who love the Lord Jesus Christ in sincerity۔ اب فضل کیا ہے کہ یہ ان کو پتہ تو نہیں ہوتا، نہ ہی فضل رکھ سکتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں تو فضل کا مطلب کی ہے۔ ایک دفعہ میں کسی جگہ ایونجلسٹک میٹنگ کے لیے گیا، تو وہاں لوگ دریا بچھا رہے، تبلے شبلے سیدھے کر رہے۔ میں نے کہا بھائی، گھر کے مالک کو ملایا گیا میرے ساتھ، میں نے کہا جی آپ کا نام؟ کہنے لگی نجات مسیح۔ میں کہا بسترے لپاٹ چٹائیے چوکو، اسی یہ تھے ایونجلسٹک میٹنگ کر رہے تھے، اتنی نجات پہلے پھر رہی ہے دو لتاں والی، اٹھو ایتھے میٹنگ کرتی سانو کی ضرورت ہے، اتنے تک نہیں جا رہا ہے۔ وہ سارے ہنستے، میں چلیے کسی اور جگہ تھی۔ بعض لوگ لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، نہیں جانتے فضل کیا ہے۔ کیا ہوگا اگر میں ساری چیزوں سے زیادہ مسیح کو پیار کروں؟ فضل کا مطلب ہے لطف و کرم، مدد و عنایت، مہربانی و نوازش، اعزاز و شرف، دستگیری، ساتھ دینا، شفقت، سہارا، اعانت، حمایت، احسان، لحاظ اور بر وقت مدد۔ بعض انڈین عزیز ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کریں اگر آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے، تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ تھوڑا انگلش کا بھی ٹچ دوں، بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب مجھے معاف کریں میری زندگی گزر گئی ہے نا اردو میں پریچنگ کرتے کرتے۔ تو یہ ہے فضل۔ اگر ہم یسوع سے سچی محبت کریں، خالص محبت کریں، پیور لو، بغیر آمیزش، تو پھر خدا کا فضل کا عام مطلب یہ ہے بنڈل آف بلیسنگز۔ اس کو آپ ایک برکت کا نام نہیں، یعنی دریچہ ہی کھل جائے تو اب کیا حساب کر، ہر طرح کی unmerited favor ہمیں مل سکتی ہے۔ ہم گئے تھے جہاز میں، بوٹ میں چرچ لے کے گیا، ہمیں بھی موقع ملا، تو میں کھڑکی میں بیٹھ کے پانی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اتنا پانی ہے خدا تیرا، پھر ہوا اوپر چل رہی تھی پانیوں کے اوپر، اتنی زیادہ ہوا ہے خدا تیرے پاس۔ پھر میں نے بادلوں کو دیکھا، میں نے کہا اتنی زیادہ بادل ہے تیرے پاس خدا۔ جب تو برکت کا اعلان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اتنی بہتات سے، کثرت سے زندگی شروع ہو جاتی ہے، مدد شروع ہو جاتی ہے، بخشش شروع ہو جاتی ہے، اور سارا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ کون پر یہ بارش ہوتی ہے، showers of blessings
to those who love the Lord Jesus Christ in sincerity. संडे सर्विस से काम नहीं सर बनता. 24 hours a day. Love for Christ. और अगर ये हो तो बाइबल ये कहती है ब्लेसिंग कैसी आएगी? रोटी कपड़ा मकान की बात छोड़ो, ये तो खुदा गुनाहगारों को भी देता है, ये कोई मसला नहीं है. कलाम में लिखा है